اس مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ غور سے سنو، اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، لیکن تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ ان تجعل بینک وبین ما تخافه تقاتا تقیک منہ۔ تقوی کہا جاتا ہے تجھے جس چیز سے ڈر لگ رہا ہے، شیر سے، سانپ سے، کسی بھی چیز سے، تو اپنے اور اس کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ اس کی تکلیف، اس کا حملہ تجھے نہ پہنچ سکے۔ اس کا نام ہے تقوی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتقوا اللہ، ہر آیت کے اندر یہی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے غضب اور اپنے درمیان میں ایسی ایمان اور عمل صالح کی دیوار کھڑی کر لے کہ اللہ کا غضب تیرے اوپر نہ ہو۔ یہ مطلب ہوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کو اپناؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے غصے اور اللہ کے غضب سے بچو۔ وہ بچنا اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ دیوار بنا لو پتھر کی، اس کی صورت صرف دنیا میں ایک ہی ہے، ایمان اور عمل صالح، اچھا عمل۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دنیا میں ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے غضب سے آدمی محفوظ رہ سکے گا، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کے غضب سے محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، اب تقوی کا سوال پیدا ہوتا ہے، اتقوا اللہ کا مطلب سمجھے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ کا غضب اترتا ہے، جس سے اللہ کا غصہ ہوتا ہے، مومن کو اتقوا اللہ کہہ کے فرمایا جا رہا ہے اپنے آپ کو اس سے بچا، ساودھان رہے، ہر وقت سوچ، قدم بڑھا رہا ہے تو سوچ کہ کہیں تقوی کے خلاف تو نہیں ہے، آنکھ اٹھا رہا ہے تب سوچ کہیں اللہ کے غضب کا سبب تو نہیں بن جائے گا، کان لگا رہا ہے تب سوچ، زبان کھول رہا ہے تب سوچ۔ مگر خاص تعلق تقوی کا نکاح سے کیا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ مگر اللہ نے قرآن میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو مومن کی ہدایت کا راستہ ہو سکتا تھا، کسی راستے کو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ اب دیکھیے تقوی نکاح میں کہاں آ کر کے رکھتا ہے۔ متقی لوگوں کی بہت صفات ہیں، متقی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا، لیکن قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے اعدت للمتقین، اللہ فرماتا ہے جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزاریں گے، ہم نے آخرت کے اندر جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ متقی ہیں کون؟ آخر نبی کریم علیہ السلام سب نبیوں کا سردار ہے، نکاح کی مجلس میں تقوی کی بات کر کیوں رہا ہے؟ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کوئی راستہ چلتا ایسے ہی تھوڑے ہماری طرح آدمی ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، پورا قرآن اس کے اوپر اللہ نے اتارا ہے، جس کی تفسیر اس نے حدیث کی شکل میں کی ہے، ہزاروں ہزار کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے متقی ہیں کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے پہلی الذین ينفقون فی السراء والضراء،
کم ہوتا ہے تب، مال زیادہ ہوتا ہے تب، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بیوی کا نان و نفقہ، رہنا سہنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا پہننا، جب اس نے کہا میں نے قبول کیا، اپنے سر کے اوپر لے لیا۔ خرچ نہ کرے بیوی کے اوپر، متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی وہ ہوگا جو ضروریات زندگی کو اپنی بھی پوری کرے گا، اپنی بیوی کی بھی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا، ورنہ متقی نہیں ہوگا۔ متقی نہیں ہوگا تو تیرے لیے جنت نہیں بنائی گئی۔ ایک صفت۔ دوسری صفت سنیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ قرآن کہتا ہے اپنے غصے کو پینے والے۔ تو کسی خاندان کا ہے، تیری بیوی کسی خاندان کی ہے، تیری تربیت تیرے ماں باپ نے کی ہے، اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے کی ہے، اس نے اس ماحول میں زندگی گزاری ہے، تو اپنے ماحول میں زندگی گزار کر جوان ہوا ہے۔ اگر اس کی کسی بات پر تجھے غصہ آئے تو اپنے غصے کو پی، کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پینے والے۔ یہ کہ ہر وقت ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے، گفتگو کرنے لگے، اناپ شناپ باتیں کرنے لگے، تیرا شمار تقوی کے متقیوں کے اندر نہیں ہوگا۔ وہ متقی جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ تو اپنے غصے کو پینے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ازدواجی زندگی کے اندر تجھے غصہ آ جائے کسی چیز پر، اپنے غصے کو پی، اپنے غصے کا اظہار بیوی کے اوپر نہ کر۔ پھر دو صفات، تیسری صفت بیان کرتے ہیں، کون ہے؟ فرماتے ہیں والعافین عن الناس۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، عفو درگزر کر، اس لیے کہ متقی اسی کو کہتے ہیں جو عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ۔ قرآن کی اس تفسیر کے بعد یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ازدواجی زندگی میں جو دو الگ الگ خاندانوں کے لوگ ہیں، جو رشتہ سال 2 سال مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے 50 سال چلے، 60 سال چلے، 70 سال چلے، اگر تیری زندگی تقوی کی اس تفسیر جو 3 چیزیں بنائی اس کے مطابق ہے تو تیرے لیے تیرے گھر کی زندگی جنت رہے گی۔ اور اگر یہ زندگی تو نے نہیں اپنائی تقوی کی تو تیرا گھر تو تیرے لیے جہنم بن جائے گا۔ تیری اولاد کبھی صحیح تربیت میں نہیں رہ سکتی۔ صحیح تربیت میں جب رہے گی جب تیرا معاملہ تقوی کی اس تعلیم کے سلسلے میں صحیح ہوگا، اولاد کی تربیت صحیح ہوگی، تیرا گھر تیرے لیے جنت بن کر کے رہے گا۔ میرے بھائی یہ ایک چیز ہے، قرآن اللہ کا نبی جو بات فرماتا ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ زبان سے نکلی چلی گئی۔ آپ اپنی پوری زندگی میں نکاح پڑھاتے ہیں تو شوہر کے سامنے تقوی کی بات کرتے ہیں۔ انہی آیتوں کا کیوں آپ نے انتخاب فرمایا ہے؟ ان آیتوں کو نکاح سے تعلق کیا ہے؟ نکاح کی پوری زندگی متقیوں کی صفت کے اندر آ کر جم گئی ہے۔ اس زندگی کے ساتھ اگر تقوی کو جوڑ کر کے آدمی یعنی شوہر کا عمل ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ تو 2 خاندانوں کی زندگی بہتر زندگی ہوگی، ورنہ بے چینی کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ اور بچے اور بچیاں جو سبق لیں گی گھر سے، جب دوسرے گھر جائیں گی تو وہی زندگی گزرے گی ان کی۔ اور
یہ ایک ایسا نقصان ہوگا جو صرف شوہر اور بیوی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بچے جہاں جائیں گے، جن گھروں میں بچیاں جائیں گی، ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی بھی صحیح نہیں ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد اور عمل ہے، اس عمل کو ہر آدمی کو اپنانا چاہیے۔ اپنی زندگی، گھریلو زندگی، بخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو جائز اخراجات ہیں وہ انسان پر، مرد کے اوپر واجب ہیں، اگر پورا نہیں کرے گا تو عند اللہ اس سے مؤاخذہ ہوگا۔ قرض میں غیظ، غصے کو پینا، معاملات میں رات اور دن عفو و درگزر کرنا، یہ اس ازدواجی زندگی کے اندر شوہر کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ اور جڑی ہوئی چیز ہے۔ شوہر کو اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ان آیات کا انتخاب فرما رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، آپ کیا سبق دینا چاہتے ہیں شوہر کو۔ وہ سبق یہ ہے جو قرآن کے اندر متقین کی تفسیر کے اندر آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان دونوں کی زندگی بھی خیر و خوبی اور عزت و آبرو کی زندگی بنائے اور دنیا کو بھی آباد رکھے، آخرت کو بھی آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔